امیر شام کسی وجہ سے مدینہ آیا ہوا تھا، ٹھیک، جب مدینہ آیا تو اسے کسی نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے اے امیر شام، امیر المومنین تو زمانے میں یہ امیر شام، آپ کو پتہ ہے کہ ابن عباس تفسیر بیان کرتے ہیں مدینہ میں، مدینہ کی مسجدوں میں تفسیر بیان کرتے ہیں۔ تو امیر شام نے کہا بھلا ابن عباس سے پڑھ کے کوئی صلاحیت رکھتا ہے کہ جو تفسیر بیان کریں؟ وہ رسول کے بھائی ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، اور امام علی ابن ابی طالب سے انہوں نے تفسیر سیکھی ہے۔ بولے مدینے میں ابن عباس سے زیادہ کوئی صلاحیت رکھتا ہی نہیں ہے جو کہ تفسیر بیان کرے۔ تو کہا ٹھیک ہے تفسیر بیان کرنے دو۔ دیکھیں ابن عباس جو ہے وہ ایک استاد ہے، ابن عباس مدینے میں تفسیر کے استاد ہیں، ٹیچر ہیں۔ استاد سے استادی جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی، جو استاد حضرات ہیں یہاں پہ سمجھتے ہیں وہ استاد سے جو ہے استادی اچھی نہیں ہوتی۔ تو معاویہ سے امیر شام سے کہنے لگے کہ ابن عباس جو ہے وہ تفسیر بیان کرتے ہیں، کہا اچھا ٹھیک ہے، کہا ٹھیک، لیکن تفسیر بیان کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی، تفسیر اگر بیان کرے تو چلو ٹھیک ہے مان لیتے۔ کہا اے امیر المومنین، تفسیر کے ساتھ ساتھ تفسیر کے آڑ میں یہ علی کی فضیلت کو بیان کرتا ہے۔ اچھا امیر علی کی فضیلت کو بیان کرتا ہے؟ کہا ٹھیک ہے اسے بلاؤ ہمارے پاس، ہم دیکھیں گے۔ اسے بلایا گیا، یہ چنانچہ خود اٹھ کے مسجد میں گئے اور اٹھ کے جا کے کہنے لگے امیر المومنین، کہتے ابن عباس کہ میں نے سنا ہے کہ تم علی کی فضیلت کرتے ہو۔ کہا نہیں تو میں تو تفسیر بیان کرتا ہوں، تفسیر قرآن بیان کرتا ہوں۔ نہیں، میں نے سنا ہے کہ تم تفسیر کے آڑ میں علی کی فضیلت بیان کر رہے ہو۔ دیکھیں میں نے پہلے کہا تھا کہ استاد آدمی ہے تو استاد سے جو ہے وہ الجھنا صحیح نہیں، استاد جو ہے اپنے مطابق وہ الجھا دیتا ہے۔ تو دیکھو ابن عباس کہنے کے دیکھو کیا امیر المومنین آپ نے یہ حدیث، چنانچہ امیر المومنین نہیں انہوں نے کہی ہوگی یہ باتیں، امیر شام سے کہا دیکھو کیا تم نے یہ رسول کی حدیث نہیں سنی کہ من فسر القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ اے امیر شام تم نے یہ حدیث رسول خدا سے سنی نہیں کہ جس نے بھی تفسیر اپنے رائے سے، قرآن کی تفسیر، من فسر القرآن برائے، اپنے رائے سے، اپنے پاکٹ سے، اپنے جیب سے جو تفسیر بیان کرے گا اس کی جگہ کہاں ہوگی؟ جہنم کی آگ ہوگی۔ تو میں کہا میں اپنی طرف سے تفسیر بیان نہیں کرتا ہوں، میں تو تفسیر بیان کرتا ہوں، تفسیر میں جو فضیلتیں آتی ہیں کہا میں وہ بیان کر دیتا ہوں۔ کہا اچھا یہ بات ہے؟ کہ ہاں مجھے بتاؤ۔ بولے اچھا ٹھیک ہے، کہا پوچھ شروع کرو۔ تو یہ شروع کرنے لگے۔ ابن عباس استاد ہے، میں بہرحال کہہ رہا ہوں کہ استاد ہے۔ ابن عباس نے کہا کہ تم نے یہ آیت نہیں سنی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ امیر شام کہتا ہے کہ ہاں یہ آیت تو میں نے سنی ہے، کہ جس کے آیت یہ سنی ہے کہ یہ آیت علی کے شان میں نازل ہوئی ہے کہ وہ مسکین اور یتیموں کو اور اسیروں کو 3 دن بھوک شدت میں بھی اپنا کھانا اٹھا کے دے دیا۔ کہا یہ تو علی کے شان میں ہی نازل ہوئی ہے، لیکن ابن عباس مجھے یہ بتاؤ کہ اتنے بڑے قرآن میں بس تمہیں یہی آیت دکھی؟ اور بھی تو آیتیں تھیں، تم اور آیتوں کی تفسیر بیان کرو۔ کہا ٹھیک ہے دوسری آیت پڑھتا ہوں۔ تو ابن عباس استاد ہیں، انہوں نے دوسری آیت پڑھی اور پڑھنے کے بعد کہہ دیا یا ایھا الرسول بلغ، یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول، اے میرے حبیب تم وہ پیغام پہنچا دو کہ جس پیغام کو پہنچانے کے لیے میں نے تم سے کہا۔ تو یہ کہنے لگے، امیر شام کہنے لگا ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے، یہ جو پیغام کی بات کر رہے ہو وہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے، میں مانتا ہوں اس تفسیر میں علی کی فضیلت ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ ابن عباس اتنی ساری آیتیں ہیں، اتنی آیتوں میں صرف یہی آیت نظر آ گئی، اور آیت نہیں ہے، کسی اور آیت کی تفسیر کرو۔ کہا ٹھیک ہے میں دوسری آیت کی تفسیر کرتا ہوں۔ تو ابن عباس نے پھر شروع کیا، کہنے لگے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ مَرْضَاةً ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے نفس کو بیچ کے اللہ کی مرضی خرید لیتے ہیں۔ کہا کہ ہاں میں مانتا ہوں کہ اس میں جو ہے علی تھے جو بستر رسالت پہ سو کے جنہوں نے اپنے نفس کو بیچ کے خدا کی مرضی خرید لی، وہ علی کی
یہ بتاؤ ابن عباس کہ قرآن میں اور کوئی آیت بچی نہیں، بس یہی آیتیں تھی؟ کہا دوسری آیت پڑھو، اتنی ساری آیتیں ہیں، دوسری آیت کا ترجمہ کرو، دوسری آیت کی تفسیر کرو۔ کہا ٹھیک ہے، دوسری آیت کہتے تو میں دوسری آیت پڑھتا ہوں۔ تو انہوں نے دوسری ایک آیت پڑھ دی، کہا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے رسول ہم تم سے کوئی اجر رسالت کہہ دو رسول کہ میں ان سے کوئی اجر رسالت چاہتا ہی نہیں سوائے یہ کہ مجھ سے میرے قرابت داروں سے محبت کرے۔ تو یہ امیر شام کہنے لگا ٹھیک ہے بھائی میں مانتا ہوں اس میں جو ذی القربہ ہے، ذوی القربہ، اس میں علی اور فاطمہ اور اس کے اولاد ہیں، میں مانتا ہوں اس باتوں کو، لیکن ابن عباس اور بھی تو آیتیں ہیں، اتنی آیتیں تو ہیں، تم کسی اور آیت کی تفسیر کرو۔ کہا ٹھیک ہے میں کسی اور آیت کی تفسیر کرتا ہوں۔ تو ابن عباس نے پھر شروع کیا، فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا وندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم انفسکم۔ کہا کہ اے ابن عباس میں مانتا ہوں میں جو یہ واقعہ مباہلے کے دن کا ہے، اس میں نفس جو ہے وہ رسول کے نفس علی کو ہی بتایا گیا ہے، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں، لیکن اتنی ساری آیتیں ہیں، اتنی آیتیں، ہزاروں آیتیں ہیں، تم اتنی آیتوں کو چھوڑ کے انہی آیتوں کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ کسی اور کی تفسیر کرو۔ میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے ابن عباس استاد ہیں، استاد سے استادی اچھی نہیں لگتی۔ کہا ٹھیک ہے، انہوں نے ایک اور نئی آیت پیش کر دی، کیا کہا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ الْمَتِينِ حَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم لوگ اللہ کی مضبوط رسی کو پکڑ لو۔ کہ ابن عباس نے کہا کہ بتاؤ اس میں کیا، اس سے مراد کیا ہے؟ تو یہ امیر شام کہنے لگے کہ ہاں میں جانتا ہوں حبل اللہ کی مضبوط رسی علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہی نہیں ہے، لیکن ابن عباس اتنی ساری آیتیں ہیں، کسی اور آیت کو تم پڑھو، اور کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ تو ابن عباس نے کہا ٹھیک ہے تم اس کی تفسیر کرو۔ پھر ابن عباس نے ایک اور آیت پڑھ دی، کیا پڑھا؟ وہ کون سی آیت پڑھی؟ کہا انما انت منذر ولکل قوم ہاد، کہ اے رسول آپ اس قوم کے منذر ہیں اور میں نے تمام قوم کے لیے ہادی بنایا ہے۔ تو ابن عباس پوچھ لگا کہ بتاؤ میرے شام کہ اس میں ہادی کون ہے؟ کہنے لگا کہ میں مانتا ہوں اس میں ہادی جو ہے ہدایت کا ذکر ہے، وہ علی کی ذات ہے، علی کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ تو کیا یہی آیتیں تھی؟ اور بھی تو آیتیں تھی، تم کسی اور کی تفسیر کرو۔ کہا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں۔ کہا دوسری آیت سن لے، کہا عما یتساءلون عن النبأ العظیم، کہا کہ یہ بتاؤ اس کی تفسیر کرو۔ کہا یہ امیر شام کہنے لگے، لیکن امیر شام پھر کہتا ہے کیا کہ میں مانتا ہوں اس میں نبأ عظیم خبر جو ہے وہ علی ہے اور علی کی ولایتی ہے۔ کہنے لگا اے ابن عباس اور بھی تو آیتیں ہیں، کسی اور آیت کی تم تفسیر کیوں نہیں کرتے؟ کہا میں بتاؤ کون سی آیت پڑھوں؟ پھر ابن عباس نے ایک اور آیت پڑھی۔ کون سی آیت پڑھتے ہیں؟ ابن عباس کہتے ہیں سأل سائل بعذاب واقع، کہ سوال کیا، سوال کرنے والوں نے بعذاب واقع، اس عذاب کے بارے میں۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا غدیر کے دن جب مولا بنا دیا گیا تو ایک دل جلا آدمی اٹھ کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اے رسول اللہ آپ نے اگرچہ آپ نے کتاب کے بارے میں بات کی، قرآن کو کہا میں مان گیا، رسالت کو میں نے مان لیا، قیامت کو مان لیا، لیکن اگرچہ آپ علی کو اپنی طرف سے ولی بنا رہے ہیں تو میں آپ کی بات کو نہیں مانتا، اور اگر ہاں یہ خدا کی طرف سے ہے تو میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ مجھ پہ عذاب نازل ہو۔ کیا کہ سأل سائل، کہ سوال کیا، سوال کرنے والوں نے بعذاب واقع، کہ اس عذاب کے بارے میں جو واقع ہو۔ تو یہ کہتے لگے، امیر شام کہنے کا ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ یہی آیت جو ہے وہ علی کے بارے میں ہے، لیکن اور بھی تو آیتیں ہیں، اور آیتوں کا تم کیوں نہیں ذکر کرتے ہو؟ کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور ولی تمہارا، اللہ ولی ہے اور رسول تمہارا ولی ہے، والذین آمنوا، اور وہ جو یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، کہ جو رکوع کے حالت میں اگرچہ زکات ادا کرے وہ تمہارا ولی ہے۔ کہا میں مانتا ہوں ابن عباس اس تفسیر میں اس آیت سے مراد علی ہی ہے، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ علی نے رکوع کے حالت میں زکات دی تھی، لیکن تم بتاؤ ابن عباس کہ اور آیتیں نہیں تھی، ساری آیتیں ختم ہو گئیں، استاد ہیں یہ۔ کہا دوسری آیتیں بتاؤ، اور آیتوں کا ترجمہ کرو۔ کہا ٹھیک ہے تو میں دوسری آیت پڑھ دیتا ہوں، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے دین کو تمام کر دیا،
کہا میں جانتا ہوں ابن عباس یہ جو آیت ہے علی کے فضیلت کے بارے میں ہی نازل ہوئی ہے، علی کی ولایت کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو ابن عباس ایک بار جشلائے کہتے ہیں کہ امیر شام اب تو بتا کہ میں کون سی ایسی جگہ سے آیت، کون سی آیت ایسی پڑھ دوں، کون سی آیت کی تفسیر کروں جہاں ذکر علی نہ ہو۔ تو ابن عباس یہ امیر شام ایک مرتبہ چڑ کے جھلجلا کے کہنے لگا کہ اور بھی تو آیتیں ہیں، اتنی ساری آیتیں، تم ان کا تذکرہ کرو، اس کی تفسیر کرو۔ کہا تو بتا میں تفسیر کرتا ہوں۔ کہا تم یہ کیوں نہیں پڑھتے، یہ کیوں نہیں کرتے؟ سورہ زلزلہ کی آیت اس نے کی، اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ تو جیسے سننا تھا ابن عباس وہاں مسکرا بیٹھے۔ یہ تو شکر ہے کہ ابن عباس تھے کہ اے امیر شام تجھے پتا ہی نہیں یہ جو آیت تو بتا رہا ہے یہ بھی علی کی تعریف کر رہی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا تجھے یہ نہیں پتا کہ جب رسول کے شہادت کے بعد جب مدینے میں زلزلہ آیا، اور زلزلہ آنے کے بعد سورہ زلزلہ کی آیت ہے نا، جب زلزلہ آیا، زلزلہ آنے کے بعد سارے لوگ پریشان ہو گئے اور اپنے گھروں سے باہر آ گئے اور آ کے علی سے کہا کہ علی ہمیں بچا لو کہ زلزلہ آیا ہے۔ تو علی ابن ابی طالب نے آیت پڑھی تھی اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد زمین کو ٹھوکر مار کے کہا کہ اے زمین، اے تراب تو خاموش ہو جا، ابو تراب تجھ پہ کہہ رہا ہے کہ تو خاموش ہو جا، اے تراب خاموش ہو جا، ابو تراب تجھ سے کہہ رہا ہے کہ خاموش ہو جا۔ زمین خاموش ہو گئی۔ پھر یہ چڑھ کے کہتے ہیں، پھر امیر شام نے بہت چڑھ کے کہا کہ پھر تو یہ ماننا ہی پڑے گا کہ جب تک قرآن زندہ ہے تب تک علی کا ذکر بھی زندہ ہے۔